बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم. درگاہ پہ جا کر دھاگا باندھنا، یا پھر درگاہ پہ جا کر چادر چڑھانا، یا پھر درگاہ پہ جا کر درگے والے سے جو درگاہ میں تشریف فرما ہے اپنے لحد میں، اپنے قبر میں، ان سے اپنے لیے دعا کرنا کہ میری مشکل کشا بن جاؤ اور میری مشکلوں کو دور کر دو، مجھے دولت دو، بچہ دو، شادی کرو. یہ ساری دعائیں کرنا آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو دیکھو، جتنا مجھے علم ہے، ٹھیک ہے، میں کہوں گی سمندر کے ایک قطرے کے اندر بھی اگر ایک قطرہ پوشیدہ ہے نا تو وہ بھی علم مجھے نہیں ہے. لیکن جتنا میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، جتنا میں نے بچپن سے لے کے آج تک میں سیکھتی ہوئی آ رہی ہوں اپنے اساتذہ کرام سے، اتنا مجھے علم جو ہوا ہے اس کا مجموعہ یہ ہے کہ پورے قرآن پاک، جو قرآن پاک کو سب مانتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہندو سکھ عیسائی ہیں نا، جو نان مسلم ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کتاب ایک الگ ہی کتاب ہے. سمجھ آئے، یہ معجزاتی کتاب ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ قرآن شریف ہے، پورے قرآن شریف میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، کہیں سے نہیں ملتا کہ درگاہ پہ جانا چاہیے، یا درگاہ پہ دھاگا باندھنا چاہیے، یا درگاہ پہ ہری چادریں چڑھانی چاہیے، یا درگاہ والے سے دعا مانگنی چاہیے. کہیں پر بھی نہیں ہے، کہیں حکم نہیں ہے، انفیکٹ کہیں مینشن بھی نہیں ہے. درگاہ کا کہیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے دھاگوں کا، ہری چادروں کا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی درگاہ کے بارے میں ہمیں کوئی حکم صادر کیا کہ درگاہ پہ جانا چاہیے، یا چادریں چڑھانی چاہیے، یا دھاگے باندھنا چاہیے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا، نہ ہی تابعین تبع تابعین نے ایسا کیا، نہ ہی اولیاء کرام نے ایسا کیا. کسی نے بھی نہیں کیا تھا کہ ابھی بھی جو بزرگ آتے ہیں اور گزر رہے ہیں اس دنیا سے، کوئی بھی درگاہ پہ جا کر نہ ہی دھاگا باندھتا ہے، نہ ہی تو جو ہے ہری چادریں چڑھاتا ہے، نہ ہی درگاہ والے سے دعا مانگتا ہے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم قبر پہ جاؤ، کسی کی، اپنوں کی یا کسی کی بھی آپ قبر پہ جاتے ہو، تو آپ اس لیے جاتے ہو، اس لیے جانے کا حکم فرمایا ہے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. کس کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. مقصد قبر پہ جانے کا یہی ہے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس لحد پر اترنا ہے، اس لحد میں اترنا ہے، اس قبر میں جا کے ہمیں بھی فٹ ہونا ہے. ایک نہ ایک دن ہمیں بھی جو ہے اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، روز محشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. اور جو نیکیاں ہم نے نہ ہونے کے برابر کی ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، آیا وہ ریاکاری کی وجہ سے تھی، منافقت کی وجہ سے تھی، یا پھر سچے دل کی وجہ سے تھی. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بات میرا کہنے کا یہ ہے مطلب کہ قبر پہ جانے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس سے ہمیں کیا ہو، قبر کی یاد تازہ ہوگی، آخرت کی یاد تازہ ہوگی، روز محشر میں جائیں گے اس کی یاد تازہ ہوگی. اور قبر والے کے لیے دعا کرنا، قبر والے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے جو قبر میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ جو قبر میں ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کے لیے درجات کے لیے دعا کرنا، اچھی دعائیں کرنا، نیکیوں بھری دعائیں کرنا. بس اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر والے سے ہی دعا کرنا کہ بھائی آپ میری مشکل کشا ہیں، آپ میری مشکلات کو دور کریں، آپ میرے گناہوں کو معاف کریں، آپ مجھے بچہ دیں، آپ میری شادی کرائیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو، جو اولیاء کرام کے، جو اللہ کے دوست، اولیاء کا مطلب، ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست. سمجھ آئی؟ دیکھو، کچھ ولیوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے دوست تھے، لیکن کچھ ولیوں کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ کے دوست تھے. سمجھے؟ کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیا کر دیا. ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ جو میرے نانا کا انتقال ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کے دوست ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی اللہ کے دوست ہو. اللہ کے دوست مطلب اللہ کے ولی، اللہ کے دوست مطلب اللہ کے ولی. جو میرے اساتذہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے،
ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہو، این ممکن ہے کہ اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست ہو، تو کیا مطلب ہے میں ان کی قبر پر جا کر ان سے دعا کروں کہ آپ جو ہے میرے نانا یا میرے استاد آپ میری مشکل دور کریں، آپ میری پریشانی دور کریں، جب وہ دنیا میں تھے تو وہ خود فاقہ زدہ زندگی گزارتے تھے، آنے جانے کے کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جو شخص اپنی مشکل خود نہیں مٹا سکتا، اپنی تکلیفوں کو خود حل نہیں کر سکتا، وہ ہماری اور آپ کی تکلیفوں کو بھلا کیوں کر دور کر سکے گا، کیسے دور کر سکے گا؟ اللہ کے سوا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا بھی شرک ہے، گناہ ہے، جرم ہے، ظلم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی مشکل خود حل کرنے پر قادر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل دور ہوا کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب تھے، محبوب ہیں، محبوب رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ غزوہ خندق کے بارے میں تو یاد ہوگا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ کھانا پینا نہیں تھا اور جنگ کافی طویل تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ جہاد کافی طویل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شکایت لے کر آئے اور اپنا قمیض اٹھا کر پیٹ پر بندھا وہ پتھر دکھایا کہ بھوک کی شدت ہے، ہم کیا کریں، آپ کچھ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پیش نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے کر آ سکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرا، اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، اتنی بھوک تھی اس وقت۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھوک کی اتنی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے محبوب صحابی تھے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخیوں سے بھی بڑے سخی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر ان کی بھوک نہیں مٹائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ قادر نہیں ہے بھوک مٹانے کے، کسی کی بھی بھوک مٹانے کے یا ان کو بچہ دینے کے یا کسی کی شادی کرنے کے قادر نہیں تھے، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بھوک مٹی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، صاف سی بات ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ مالک کہتے ہیں مالک جو آپ کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، آپ کو بچہ بھی دیتا ہے، آپ کی شادی بھی کرتا ہے، آپ کی نوکری بھی کرواتا ہے، وہ مالک کہلاتا ہے، اور مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بیٹھ کے ہم بولیں یا رسول اللہ ہماری مشکل دور کر، یا بچہ گرتا ہے، یہ یا رسول اللہ میرے بچے کو بچہ، یہ سب گناہ ہے، شرک ہے، ظلم ہے، جرم ہے۔ کبھی صحابہ کرام کو آپ نے اس طرح کے الفاظ کرتے ہوئے سنے ہیں، دیکھے ہیں، سنا ہے حدیثوں میں؟ کبھی بھی نہیں۔ کوئی بھی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دعا مانگی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر جا کر ان سے دعا کی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکلوں کو دور فرمائیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ دعا بھی نہیں کی کہ آپ اللہ سے دعا کی سفارش کیجئے، یہ دعا بھی نہیں کی صحابہ کرام نے کہ آپ قبر اطہر میں ہیں تو آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کریں۔ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کنیکٹڈ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور کسی اور سے مت مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، وہ بھی ڈائریکٹلی، تو ہم گھوم پھر کے کیوں بول رہے ہیں کہ بھائی اللہ کسی اور سے کیوں مانگ رہے، گھوم پھر کے کیوں بول رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سامنے والا سفارش کرے گا تو میں اس کی تکلیف دور کروں گا، نہ، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو اور ڈائریکٹ آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کرتے تھے،
خود اس کا حل نہیں کرتے تھے. پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھتے تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب بھی کوئی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. آپ چاہے کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی سے بھی فتویٰ لے کر آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، پریشانی پیش آتی تھی، فوراً مسجد کی طرف، نماز کی طرف رخ کرتے تھے. لیکن ہم درگاہوں کی طرف رخ کر رہے ہیں. یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے. درگاہ پہ جانا حرام ہے، بالکل حرام ہے، بدعت ہے اور شرک ہے. دھاگا باندھنا اور چادر چڑھانا بالکل بدعت ہے، بدعت شرک کے مترادف ہے، اور بدعتیوں کو جو ہے روز محشر میں حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، بلکہ حوض کوثر سے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی میری؟ اور شرک کہ آپ درگاہ پہ جا کر دھاگا باندھ کے چادر چڑھا کے بدعت کر دی، اور پھر درگاہ والے سے جو درگاہ میں قبر اپنے لحد میں جو لیٹے ہوئے ہیں، جو بھی اولیاء کرام، جو ولی اللہ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، ان سے یہ کہنا کہ آپ میری مشکل دور کر دیں، آپ مشکل کشا ہیں. یہ شرک ہے. شرک کی معافی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا آپ نے کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا، کسی اور کو معبود بنا دیا. معبود کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو کرشن بھگوان اور جو بھی ان کے جو بھگوان ہیں ہندوؤں کے، یا پھر جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ صرف یہی کرنا صرف شرک نہیں ہے. میں نادان اور معصوم لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا اور سورج کی پوجا کرنا اور اس طرح کی پانی کی پوجا کرنا، اس طرح کی پوجا کرنے سے یہی جرم ہے اور یہی شرک ہے، تو دیکھو یہ تو شرک ہے، یہ تو کھلا شرک ہے. اور کھلا شرک یہ بھی ہے جو آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ درگاہ پہ جا کر جو درگاہ میں لحد میں لیٹے ہوئے ہیں ان سے بھی دعا کرنا کہ آپ میری مشکل دور کر دیں، یہ بھی شرک ہے اور کھلا شرک ہے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو اور دل و دماغ میں بیٹھی ہو. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ تعالی ہدایت عطا کرے اور ہمیں شرک سے بچائیں، بدعت سے بچائیں، کیونکہ ہمیں نہیں طاقت، بالکل نہیں طاقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دے سکیں گناہوں کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل ہمارے میں نہ اوقات ہے، نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ جرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے روز محشر میں حساب کتاب کر سکیں، یا اپنے حساب کتاب کا معاملات پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے جو ہے نا شرک کیا تھا، گناہ کیا تھا، بدعت کی تھی، ہمیں معاف کرتا. اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شرک سے بچائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.